ایک لفظ نے بچے کی جان لے لی۔ جی ہاں، ایک یقینی واقعہ کہ جس کو سن کر آپ کا دل لرز اٹھے گا کہ ایک لفظ بچے کی جان لے گیا۔ آئیے اس واقعہ کو سنتے ہیں، آخر کیا ہوا، کس طرح ہوا کہ ایک لفظ اور بچہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا۔ استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا، ہمارے استاذ صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی۔ اس میں لکھا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ وہ بچہ برابر روئے جا رہا تھا اور وہ بزرگ اس کی یہ حرکت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے کہ بچہ قرآن پاک کو دیکھ کر اتنا رو رہا ہے۔ اس دور میں کہ جس دور میں لوگ قرآن کو اٹھاتے نہیں، قرآن رکھا رہتا ہے، اس پر مٹی دھول اس پر جمتی رہتی ہے، مگر قرآن اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، کوئی قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس دور کے اندر ایک بچہ قرآن پاک کی ایک سورت کے چند آیات سن کر اتنا رو رہا ہے، اتنی محبت، اتنا خوف خدا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیت کریمہ بھی سنا دی جو یہ ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرستش ہوگی۔ جب بچے نے یہ تذکرہ سنا تو تھر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاذ لپک کر آیا، اس نے اس بزرگ کو پکڑ لیا۔ قرآن پاک کی آیات سنی، بچہ خوف خدا میں ایسا معمور ہوا، ایسا مشغول ہوا، خوف خدا اس پر ایسا طاری ہوا کہ وہ کانپتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا گرا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک کی آیات اگر کوئی ایسی دل لگی سے سنے، خوف خدا، اور آج کل خوف خدا بہت کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ قرآن سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن سے محبت کریے، اس کو پڑھیے، سمجھے، انشاءاللہ خوف خدا ہمارے اندر بھی اجاگر ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے استاد نے آ کر اس بزرگ کو پکڑ لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم بچے کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ یہ بچہ قرآن پاک کی آیات سورۃ تکاثر کی آیات سن کر رو رہا تھا۔
مجھے یہ بات بہت اچھی لگی قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ اتنا عمل. میں نے مزید آیات سنائی تو یہ بچہ خوف خدا سے اس دنیا سے کوچ کر گیا. قاضی صاحب نے فرمایا یہ سن کر کہ یہ بچہ انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا ہے اور ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا. اب ذرا تصور کریں کہ ایک بچہ جس کا کوئی گناہ نہیں، جو کسی گناہ میں نہیں، اس کے باوجود قرآن کی آیات سن کر اس کا یہ لرزنا، تڑپنا، کانپنا دیکھیے. اور آج ہم قرآن پاک سے کوسوں دور ہیں. ہمیں اندر سے کانپ جانا چاہیے کہ قرآن کہ جو ہماری سفارش کا ذریعہ بنے گا، وہ قرآن کہ اگر بچہ ناظرہ کر لے تو اس کے والدین کے لیے بخشی کا سبب بنے، وہ قرآن کے بچہ حفظ کر لے تو 10 بندوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کی سفارش کا ذریعہ بنے. وہ قرآن جو اس کو صحیح معنوں میں سمجھے پڑھے تو کل بروز قیامت قرآن خود انسانی شکل میں، خوبصورت ترین شکل میں آ کر اپنے پڑھنے والے کی بخشی فرمائے گا، عرض کرے گا یا رب عز و جل، یہ مجھے پڑھتا تھا مولا اس کو بھی بخش دے، مولا یہ مجھے پڑھتا ہے اس کو بھی بخش دے، مولا اس نے مجھے پیار سے دیکھا تھا مولا اس کو بھی بخش دے، مولا یہ مجھے ڈیلی پڑھتا تھا مولا اس کو بھی بخش دے. وہ بخشواتا چلا جائے گا. رب کہے گا جا، تو جس کو بخشوائے گا میں بخشتا چلا جاؤں گا. بتائیے قرآن جب ہمیں بخشوائے، رب بخشے، تو بتائیے ہمارا قرآن کے ساتھ محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ الفت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا کیسے چاہیے، سننا کیسے چاہیے اور اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن صحیح معنوں میں اچھے انداز میں پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دینے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا. مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا.